سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت پاک مصطفیٰ بہت بلند ہے، اور اس سیرت کو کتنا بگاڑ کے پیش کیا گیا، کتنا بگاڑ کے پیش کیا گیا۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یعنی یہ دیکھیے، میں مناظرہ نہیں کر رہا ہوں، مگر بعض کتابیں صحیح کے نام پر مشہور ہیں، اور ان صحیح کتابوں میں اتنی غلط باتیں ہیں کہ شرم آتی ہے۔ ایک بالغ، دیکھیے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، میں بڑی ذمہ داری سے ممبر پہ عرض کر رہا ہوں کہ سیرت پاک مصطفیٰ کو کیسے بگاڑا گیا، کیسے مسخ کیا گیا۔ ان مشرکوں نے، ان کافروں نے، ان یہودیوں نے، چونکہ حضور نے آنے کے بعد شرک کو، کفر کو، یہودیت کو، نصرانیت کو مٹا دیا تھا، تو جو مسلمان ہو گئے دل سے وہ تو مسلمان ہو گئے، جو مسلمان نہیں ہوئے انہوں نے دلوں میں یہ گرہ باندھ لی کہ ہم ان کو پنپنے نہیں دیں گے۔ جن کی حکومتیں مٹی تھیں انہوں نے یہ قسم کھا لی کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم ان کے گھر میں حکومت نہیں رہنے دیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے ہماری حکومت مٹا دی تو ہم اب ان کے گھر میں حکومت نہیں رہنے دیں گے، یا ایسی سیرت بگاڑ کر پیش کریں گے کہ بعد میں لوگ خود کہیں گے کہ یہ نبی ہی نہیں ہو سکتے، یہ تو رسول ہی نہیں ہو سکتے۔ اور آج کل آپ دیکھیے، یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، کبھی صدمہ نہ ہو یا آپ لوگ واقف ہوں گے، آج کل 24 گھنٹے عربی میں، فارسی میں، انگریزی میں، اور اردو، ہندی، پنجابی وغیرہ میں بھی بعض چینلز ایسے ہیں جن کا کام صرف یہ ہے کہ وہ حضور پاک کی شان میں گستاخی کرتے رہیں، کنٹینیو گستاخی۔ یعنی کبھی کبھی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کی بیماری کی وجہ کیا، جب پوچھو بیمار ہے، اب مسلسل سننا پڑتا ہے تاکہ ہم جواب دینے کے لیے آمادہ رہیں، لیکن وہ جب سنتے ہیں تو سنا نہیں جاتا، تکلیف ہوتی ہے۔ حضور کی توہین، حضور کی شان میں گستاخی، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو وہ کہتے ہیں ہم دہرا نہیں سکتے یہاں ممبر پر، ورنہ آپ سب کی طبیعتیں بگڑ جائیں گی اور میں خود کچھ پڑھ نہیں پاؤں گا۔ جو گستاخیاں ہو رہی ہیں اس وقت، اور وہ فلی کوٹڈ، وہ لے کے آتے ہیں، دیکھیے آپ کی فلاں صحیح کتاب میں یہ لکھا ہے، آپ کی فلاں صحیح کتاب میں یہ لکھا ہے، آپ کی فلاں صحیح کتاب میں یہ لکھا ہے۔ یہ سب کیسے آ گئی ان کتابوں میں یہ باتیں؟ یعنی حضور پاک سے، معاف کیجئے گا ود ان بریکٹس کہی دوں، یہ تو یورپ ہے اور بڑی اوپن سوسائٹی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنسی زندگی کی اتنی باتیں کہ میں عرض کروں کہ کوئی ایک غیرت دار جوان دوسرے غیرت دار مہذب جوان کے سامنے وہ روایت پڑھ نہیں سکتا، اور وہ روایت صحیح میں موجود ہے۔ ایک غیرت دار مہذب جوان دوسرے غیرت دار مہذب جوان کے سامنے روایت پڑھ نہیں سکتا صرف، یعنی بعض الفاظ ایسے ہیں کہ وہ لفظ ادا نہیں کر سکتا، لفظ زبان سے ادا نہیں ہو سکتا، وہ لفظ وہاں موجود ہے کہ حضور نے یہ کہا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد۔